سر اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں مسلسل جنگی جرائم اور نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ معصوم اور نہتے فلسطینیوں پر کلسٹر بم برسائے جا رہے ہیں، پانی بند کر دیا ہے، ایندھن وہاں پر نہیں ہے، ادویات وہاں پر نہیں ہیں، خواتین بچوں سمیت 3000 سے زائد معصوم اور نہتے فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں۔ عالمی رہنما صرف مذمتوں تک محدود رہیں گے یا کچھ کریں گے بھی؟ کچھ کا مذمت تک رہیں گے یا کچھ اس کا ایکشن ہوگا؟ دیکھیں نا، ہمارے ساتھ انڈیا ہے، یہ میری نظر میں ایک اچھا ملک ہے، لیکن اس کو جو رن کر رہا ہے وہ ایک دہشت گرد ہیں اور درندے ہیں، انسان نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کشمیر میں کیا کیا؟ یہی چیز اسرائیل کے اندر زائنسٹس ہیں۔ عام اسرائیلی جو ہے وہ تو آج فلسطینیوں کے حق میں بول رہا ہے، اور لیکن یہ جو زائنسٹ ہے جس کو آپ نے 1917 میں جنم دیا، اور وہ بھی بیکاز آف دا بیلفور ڈکلیریشن، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ان کو ایک اوپن پریزن میں رکھا ہوا فلسطینیوں کو، اور ان کے ساتھ جو آپ نے بھی بتائی دیا جو برتاؤ کر رہے ہیں، یہ تو ایک انسان درندے کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حماس نے جو ایک ایکشن لیا ہے وہ ایک ری ایکشن ہے کہ آپ نے اتنے سال آپ کو ایک جیل میں رکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کب تک رہیں گے، یہ زمین تو ہماری ہے، یہ اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے یہ تو آپ نے مسلط پہ کیا ہے، ہم تو یہاں خود رہتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے جو پرانے غلطیاں ہوئی ہیں، سیاسی غلطیاں، ان کی وجہ سے آج کشمیر بھی ہے اور آج فلسطین بھی ہے۔ تو اب آپ نے جو بات کی مذمت کی، اگر ہم مذمت ہی کرتے رہیں گے، وہ تو ہم ڈیلی کرتے ہیں، کب تک کریں گے؟ 3000 کا فگر آ گیا کہ آپ نے مار دی ہیں، اور یہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اینتھنی بلنکن، یہ جا کے نیتانیاہو سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی جو تھے وہ بھی رشیا میں بھاگے، اور جا کے اپنی نسل بتا رہا ہے، اور تم سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو، تم پارٹی ہو یا ایکسیسری ہو یا میڈیٹر ہو۔ تو یہ امریکہ کا بھی سٹانس پتہ چل گیا۔ ابھی آپ نے خود بتایا امریکن فورسز آ رہی ہیں، تو اگر امریکن فورسز آ رہی ہیں، مجھے ڈر ہے، خطرہ ہے کہ رشیا اگر انٹروین کر جاتا ہے، اور چائنا وہ بھی بولا ہے اگر وہ انٹروین کرتا ہے تو آپ کے سامنے ایران بھی ایک ورلڈ وار کا تھیٹر کھلنے والا ہے۔ اللہ نہ کرے، لیکن یہ باتیں سب کچھ ٹھیک ہو سکتی ہیں نیگوسیشنز کے ساتھ۔ اب یہ کون نیگوشیٹ کرے گا؟ او آئی سی کو اکٹھا بیٹھنا ہے اور اس پہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک لائمل اس پہ لے کے آنا۔ پی جے امیر صاحب، ابھی آپ نے نیگوشیشن کا سر ذکر کیا کہ نیگوشیٹ کرانا پڑے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون اس قابل ہے؟ سیکیورٹی کاؤنسل کے 2 اجلاس جو ہوئے وہ آپ کے سامنے، او آئی سی کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے، تو کیا لگتا ہے کوئی سیریس کوشش ہوگی کہیں سے؟ I don't think so۔ آپ نے 67، 73، اس سے پہلے 56، پھر اس کے بعد 2008 اور 9 آپ نے دیکھا، پھر 2006 جو کہ میں نے خود کور کیا اسرائیل میں جا کے، یہ جو حزب اللہ کی جنگ تھی، میں نے خود وہاں جا کے دیکھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کی جو ان کی جو زائنسٹس ہیں، یہ پیس نہیں چاہتے، یہ اینکسیشن پہ جاتے ہیں، یہ آکیوپیشن پہ جاتے ہیں، یہ آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے جو بھی اسرائیل کی اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، اور اس آکیوپیشن کو اب ایک ہی طریقے سے ختم کر سکتے ہیں، نیگوسیشنز اینڈ نتھنگ ایلس۔ تو اگر آپ نے لڑنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ 3000 فلسطینیوں کو ماریں، وہ آپ کے 4000 یہودیوں کو مار دیں گے، تو کیا ہوگا؟ نتیجہ نکلے گا، کب تک ہم مارتے رہیں گے؟ پی جے امیر صاحب، ابھی جیسے سر آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے خود وہ علاقہ دیکھا ہے، آپ نے اس ایریا کو بھی کور کیا ہے، تو ہمارے ناظرین کو اگر جغرافیکلی آپ تھوڑا سمجھا سکیں کہ جو غزہ اسٹرپ ہے اسے خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی سائڈ سے ویسٹرن سائڈ پہ میرے خیال سے جو ایجپٹ ہے اس کا بارڈر لگتا ہے، رفا کراسنگ جسے کہا جاتا ہے، جو سیفسٹ ایریا کنسیڈر کیا جا رہا تھا، جہاں پر لوگ جب جمع ہوئے تو وہاں پر بھی بمباری شروع کر دی گئی ہے، اور ایجپٹ کی جانب سے بھی بارڈر کراس نہیں کرنے دیا جا رہا، تو ان بیچارے نہتے فلسطینیوں کے پاس کیا آپشن بچا ہے وہاں پہ؟ ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن سوال اٹھتا ہے دنیا کے پاس کیا آپشن ہے، یونائٹڈ نیشنز کے پاس کیا آپشن ہے؟ خیر وہ تو میری نظر میں ہمیشہ ایک ٹوٹلیس باڈی رہی ہے۔ 47 کی جو ان کی قرارداد ہے اس کی پیلسٹائن کی اور پاکستان کی اور کشمیر کی، وہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک، اور بیکاز آف دیئر فیلئر آج فلسطین میں اور کشمیر میں جو کلنگ ہو رہی ہے، اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دی یونائٹڈ نیشنز۔ تو اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو پھر میری نظر میں ایک ہی چیز ہے کہ ہمارا جو مڈل ایسٹرن بلاک ہے، جو او آئی سی ہے، جس کو ہم بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، اگر ان میں غیرت آ جائے تو یہ کھڑے ہو جائیں گے، یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔
تو اسرائیل کے وزیر خارجہ ہیں، ان کی جانب سے یہ واضح کہا گیا ہے کہ پانی بھی نہیں دینا اور ادویات بھی نہیں پہنچانی، بند کر دیں، ایندھن بھی نہیں دینا، لائٹس، وہاں میں الیکٹریسٹی ویسے ہی نہیں ہے، اور گھروں میں بامبنگ کی جا رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں انسانی حقوق کے جو تنظیمیں ہیں، جو ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں، وہ تو سوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس سب میں اگر ہم وہ سارے ویژولز دیکھتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ اتنے دل دہلا دینے والے ہیں کہ اگر کوئی بھی درد دل رکھتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلم امہ کا کیا کردار ہے کہ وہ کیا کرے؟ کیونکہ اگر ہم مسلم امہ اس وقت متحد نہیں ہوں گے تو کیا یہ معاملہ عالمی جنگ کی جانب بڑھ جائے گا؟ یہ مسلم امہ کبھی بھی متحد نہیں ہے، نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب بکے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں کوئی خدا کا خوف ہو اور واقعی یہ مسلمان ہو rather than being مسلمان، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ رشیا نے سٹینڈ لیا کہ نہیں؟ جی پوری دنیا کو ٹھنڈا کر دیا۔ چائنا بھی وہی ہے۔ کوشچن از کہ آپ ایران اگر اتنی کم طاقت ہونے کے باوجود دو ٹوک کہہ سکتا ہے تو باقی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ باقی تو ایران سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ ایران نے تو کہہ دیا کہ 2.5 ملین یہ جو ایرانینز ہیں وہ ریڈی ہیں پیلسٹینینز کے لیے لڑنے کے لیے۔ And I tell you، یہ بات نہیں کر رہے، یہ کر دیں گے، یہ بالکل کر دیں گے۔ اور اسرائیل کو اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اور ان کے اپنے رائٹرز ہیں جو کہ ہارتز، ان کا نیشنل نیوز پیپر، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یا ہم ہیں یا نہیں ہیں، یہ انہوں نے خود کہہ دیا۔ تو بیسکلی یہ پریزیڈنٹ اوباما میں بھی اپنے کئی لفظوں میں انہوں نے بھی کہہ دیا، لیکن بات وہیں کی وہیں آتی ہے۔ ہم نے ایک ایگزامپلس تو دے دیے ہیں، تو کیا اس کو کب تک ہم کنٹینیو دیکھیں گے؟ ڈیلی کسی فیملی کی دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، ایک آدمی اگر مر جاتا ہے یا ہلاک ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ہم تو ہزاروں کی آج بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک میجر offensive لانچ کر رہے ہیں، فل ٹائم offensive ڈرونز کے ساتھ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے انسیٹل کر دیا ہے، اسکولوں کو بومب کر دیا ہے، مسجدوں کو بومب کر رہے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ، زائنسٹ کے ساتھ کیا ہم کچھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں؟ ایک ہی طریقے سے، اگر تو تم نے نہیں مانے تو وی ول کم آؤٹ ایز این آل آؤٹ وار۔ پھر جب ہم یہ کہیں گے، امریکہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا چلو ہم ان کے ساتھ ہیں، تو پھر امریکہ سے بھی ٹکر لے لو یار۔ پی جے پی صاحب، ابھی ایران کا ذکر ہو رہا تھا تو امریکہ کی طرف سے چائنا کو کہا گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو میڈیٹ کریں، چونکہ سعودی عرب اور ایران میں بھی جو معاملات تھے وہ چائنا کے تھرو ہی سیٹل ڈاؤن ہوئے تھے۔ تو یہ کہا گیا امریکہ کی جانب سے کہ چائنا جو ہے وہ کوشش کرے ایران کو کنونس کرنے کے لیے کہ وہ حماس کی سپورٹ بند کرے، لیکن دوسری جانب ہم امریکہ کا رویہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھل کے اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ بالکل ہے جی، کرے نا کوئی۔ بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر خود دو لابیز ہیں۔ اینتھنی بلنکن ایک بات کر رہے ہیں، جو بائیڈن کہہ رہا ہے بھائی یہ یہاں پیس ہونی چاہیے، ہیومینٹی کو اس کو آپ سرو کریں، جا کے آپ نے وہ روٹس کھولیں تاکہ ہیومینیٹیرین ایڈ جائے۔ وہاں کے تو ایک بہت بڑے وہ جو میوزیشین ہیں، اس کے ایک گروپ ہے راجر واٹرز، پنک فلوئڈ کا، اس نے بھی بات کر دی ہے یار۔ اتنا یہ بڑے بڑے آرٹسٹ اور یہ جو ایکٹرز ہیں، انہوں نے خود اس چیز کو کنڈیم کیا۔ تو ورلڈ کنڈیم کر رہا ہے، دنیا کنڈیم کر رہی ہے، لیکن یہ جو جنتاز بیٹھی ہیں اور یہ جو گورنمنٹ کے کئی ہیں جن کے انٹرسٹ ہے، دوستی کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ فائنینشیل لابی ان زائنسٹ کی بہت تکڑی ہے امریکہ کے اندر، وہ کنٹرول کرتے ہیں ملٹی ملین بلو چپ کمپنیز کو۔ تو ہم نے یا تو ایک بڑی اچھی بات کی ہے، آئی تھنک ایک افریقن اسٹیٹ کے ہیڈ نے، ساؤتھ افریقن کے وہاں جو نیشنلسٹ لیڈر ہے، انہوں نے کہا بھائی ان کی چیزیں آپ بین کر دو، مت استعمال کرو، ان کو اس طرح کرپل کرو۔ جس طرح میں کہتا ہوں ہندوستان پہ سینکشن لگانی چاہیے، ان کے چیزوں پہ آپ سینکشن لگاؤ، مت ان کی چیز استعمال کرو۔ ضرور کرو گے۔ دیکھیں، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، امریکہ کی ہسٹری اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے ریڈ انڈین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جینوسائیڈ کیا ہے۔ جو رہنے والا ہے اس کو اڑا کے انہوں نے ختم کر دیا ہے، نارتھ امریکن انڈیا کو ختم کر دیا۔ تو اگر آپ یہاں فلسطینیوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو جائے، تو آئی ایم سوری، یہ کیا کہتے ہیں 23ویں سینچری اب نہیں ہو سکتا یہ۔ اور آپ نے بالکل اچھا سوال کیا شہربانو کہ مسلمان ہیز ٹو بی ٹوگیدر ٹوڈے۔ یونٹی دکھاؤ خدا کے لیے۔ اگر آج یونٹی نہیں ہے تو کل تو ہم مر جائیں گے یار۔
بہت شکریہ PJ میر صاحب، آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا. آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے YouTube چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.